الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج ہم سنیں گے فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درود پاک کی فضیلت۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب بائیں ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ علم ہو تو ایسا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قبول اسلام کے لیے لوگ جوک در جوک حاضر ہوا کرتے۔ ایک دن یمنی بادشاہوں کی اولاد سے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفد کی صورت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں قبول اسلام کے لیے حاضر ہوئے تو انہیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بتایا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن پہلے ہی تمہارے آنے کی بشارت ارشاد فرما دی تھی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان پر بے حد شفقت فرمائی اور ان کے لیے اپنی چادر بچھا دی، اپنے قریب بٹھایا اور ان کے لیے تعریفی کلمات ارشاد فرمائے اور برکت کی دعا فرمائی اور ان کے قیام کے لیے مکان کی نشاندہی کا کام ایک قریشی نوجوان کے سپرد فرمایا۔ اتفاق سے یہ قریشی نوجوان بھی ایک سردار مکہ کا فرزند تھا، لیکن درسگاہ نبوت سے فیضیاب ہونے اور صحبت مصطفیٰ سے اخلاق و آداب سیکھنے کے برکت سے اس کے مزاج میں ذرا برابر بھی سرداروں والی بات نہ تھی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم پاتے ہی وہ نوجوان فوراً حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ چل دیا۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر سوار تھے، جبکہ وہ قریشی نوجوان ساتھ پیدل چل رہا تھا۔ چونکہ گرمی شدید تھی اس لیے کچھ دیر پیدل چلنے کے بعد اس قریشی نوجوان نے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، گرمی بہت شدید ہے، اب تو میرے پاؤں اندر سے بھی جلنے لگے ہیں، آپ مجھے اپنے پیچھے سوار کر لیجئے۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف انکار کر دیا۔ اس قریشی نوجوان نے کہا، کم از کم آپ نے جوتے ہی پہننے کے لیے دے دیجئے تاکہ میں گرمی سے بچ سکوں۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم ان لوگوں میں سے نہیں جو بادشاہوں کا لباس پہن سکیں، تمہارے لیے اتنا ہی ہے کہ میری اونٹنی کے سائے میں چلتے رہو۔ یہ سن کر قریشی نوجوان نے نہایت ہی تحمل کا مظاہرہ کیا اور زبان سے بھی جوابی کارروائی نہ کی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ قریشی نوجوان پورے ملک شام کا گورنر بن گیا۔ ایک بار حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قریشی نوجوان کے پاس آئے جو کہ اب گورنر بن چکا تھا، تو وہ قریشی نوجوان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نہایت ہی احترام سے پیش آیا اور ماضی کے اس واقعے کا بدلہ لینے کے بجائے حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ساتھ تخت پر بٹھایا اور فرمایا، میرا تخت بہتر ہے یا آپ کی اونٹنی کی کوان؟ حضرت سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا امیر المومنین،
میں اس وقت نیا نیا مسلمان ہوا تھا اور جاہلیت کا رواج وہی تھا جو میں نے کیا۔ اب اللہ عز و جل نے ہمیں اسلام سے سرفراز فرمایا ہے اور آپ نے جو کچھ کیا وہی اسلام کا طریقہ ہے۔ حضرت سیدنا ویل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قریشی نوجوان کے رویے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے فرمایا کاش میں نے انہیں اپنے آگے سوار کیا ہوتا۔ آپ جانتے ہیں کہ تکلیف برداشت کرنے کے باوجود اس نے سلوک سے پیش آنے والے یہ بردبار قریشی نوجوان کون تھے؟ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی اور کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس واقعے میں ہمارے لیے درس ہے کہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کے لیے عفو درگزر سے کام لیں اور ہر ایک کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے اور سیرت صحابہ کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔